رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، ان کلمات کا ورد کرنے سے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت کرتا ہے اور گناہوں خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور ان کلمات کے پڑھنے کا ثواب 1000 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات ملتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے شہد و گواہی کے ساتھ آپ کی شفاعت کا واجب ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا، اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا، اور قیامت کے دن عرش کے سایہ میں داخل ہونا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا، اور حوض کوثر نصیب ہونا، اور قیامت کے دن پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی پانا، اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا، اور جنت میں بہت ساری حوروں کا ملنا انہی کلمات پڑھنے کی بدولت ہوگا۔ ان کلمات کا ثواب جہاد اور صدقہ سے زیادہ ہے۔ اس کلمات کو کہنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلمات کہنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا فقر و تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اس کلام کو پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور اس کی برکات سے پڑھنے والا اس کے بیٹے پوتے مستفید ہوتے ہیں، اور فوت شدگان کو ان کلمات کا ایصال ثواب کیا جائے تو ان پر واجب عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ان کلمات کا پڑھنا ایسا ہے کہ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کو نفاق سے پاک کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، حتیٰ کہ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ بتائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ دوسری حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے دیکھے اور میرے دیدار سے مشرف ہو۔ میں نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر آپ حجاب رحمت میں اپنی اس تخلیق کے بعد نہ جانے کب تک دیدار خدا بندی سے مشرف ہوتے رہے، اور کب تک اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان فرماتے رہے۔ اس وقت کا تعین اس لیے نہیں ہو سکا، ابھی وقت کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، البتہ تخلیق ثانی میں سب سے بہتر مخلوق ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ایک روز حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے کریم آقا، مجھے اپنی عمر کا کوئی خاص اندازہ نہیں، البتہ حجاب رحمت میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، مجھے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو وہ ستارہ کون سا تھا؟ جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ گویا جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ 5 ارب 4 کروڑ سال ہے، جبکہ نبی رحمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نہ جانے کتنی ہے۔ معلوم ہوا کہ مشہود اول کے شہد اول آپ ہیں، معبود اول کے عابد اول آپ ہیں، مطلوب اول کے طالب اول آپ ہیں، مقصود اول کے مقصد اول آپ ہیں۔ اس اولیت کبریا میں کوئی شریک، کوئی ثانی اور کوئی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بعد خلیفہ ہو، تم تقوی اختیار کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے پائے پر لکھا دیکھا تھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے آسمانوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو۔
میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل اور کوئی دریچہ ایسا نہیں دیکھا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو۔ میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں پر، طوبا کے پتوں پر اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو، فرشتے بھی کثرت سے انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یا دوست بنایا۔ دوسرے صحابی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ تیسرے صحابی بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ چوتھے صاحب نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سن کر فرمایا، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں اور تمہارے اس تعجب کو محسوس کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور واقعی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کی روح ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں۔ لیکن سنو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور یہ بات کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ قیامت کے روز لوائے محمد یعنی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر جملہ انبیاء کرام ہوں گے، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں قیامت کے دن پہلا کامیاب شفاعت کرنے والا شافع میں ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو حرکت دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ ایماندار فقراء ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ معزز افضل اور اکرام ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ ہجرت مدینہ منورہ سے 3 روز پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے رئیسوں نے بہادر دشمنوں کی ایک فوج تیار کر لی۔ ان بہادر جیالوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن ان میں ہر ایک کے دل میں اس قدر رعب و دبدبا چھایا ہوا ہے کہ کسی کو اس چھوٹے سے مکان کے اندر داخل ہونے کی جرات نہیں ہوتی۔ وہ ساری رات باہر کھڑے انتظار میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ پر یک بار حملہ آور ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا باہر نکلتے ہیں اور کہہ کر انہیں غصہ دلاتے ہیں، مٹھی بھر مٹی ان کے سروں پر ڈالتے ہیں اور یہ خاک ان تمام کے سروں اور آنکھوں میں پڑتی ہے۔ اس کے باوجود کسی میں ہمت نہیں پڑتی کہ آپ پر حملہ آور ہوں اور آپ کے چہرہ تاباں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت و رعب کی مثالیں اس زمانہ میں بڑی سلطنت ایران کے قبضہ سے یمن نکل جاتا ہے اور سلطنت یمن بغیر جنگ و جدل کے ایمان قبول کر لیتی ہے۔ سلطنت ایران اس دور کی سپر پاور ہونے کے باوجود باوصف اس کی طرف منہ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ صرف حجاز مقدس کے اس عظیم اسلام کا رعب و دبدبا ہے جو اس کے ذہن پر مسلط ہے۔ سلطنت روم بھی اس وقت عظیم طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ شمالی عرب اس کے قبضے سے نکل کر اہل ایمان کے دامن میں آ جاتا ہے۔ روم کے شہنشاہ اور سلاطین فوجوں کو جمع بھی کر لیتے ہیں، حملہ آوری کے احکامات بھی جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ سے 1 مہینہ کی راہ سے دور یروشلم میں بیٹھے ان کے دل میں عرب کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا طاری ہے کہ سرحد تبوک تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور وہ 1 لاکھ کی فوج کو 20,000 مسلمان مجاہدین کے مقابلے میں لانے سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ ذوالقلعہ حمیری اپنے گھر میں بیٹھا 15,000 غلاموں سے سجدہ کرواتا ہے اور ان کا معبود بنا بیٹھا ہے، لیکن مسجد نبوی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر عبدہ و رسولہ کی مسند بچھا کر دنیا کے فرعونوں کو سر جھکانے پر مجبور کرنے والے کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ وہی ذوالقلعہ اپنے گھر بیٹھے معبود بننے کے باوجود مغلوب ہو کر بیٹھا نظر آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ کتنی صداقت پر مبنی ہے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا یوں اظہار فرماتے ہیں، جو شخص آپ کو اچانک اور یکا یک دیکھ لیتا
اس پر دہشت طاری ہو جاتی تھی اور وہ چند لمحات کے لیے مبہوت ہو جاتا۔ روئے زمین کا مسجد اور طہور ہونا دنیا کے 4 بڑے مذاہب میں یہود اپنے کنیسہ میں عبادت کرنے پر مجبور ہیں اور عیسائی اپنے گرجا یعنی کلیسا سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مجوسی آتش پرست بھی آتش خدا سے باہر عبادت میں مصروف نہیں رہ سکتے، اور یہی حال ہنود کا تھا، اور وہ بھی اپنے مندروں سے باہر اپنے معبود کے حضور حاضری نہیں دے سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے انسانوں کو قیامت کے دن اکٹھا فرما لے گا، تب ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کسی کو شفاعت کے لیے پیش کریں تو بہتر ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجموعی عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ یہ سوچ کر سب لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ابا جان کے پاس حاضر ہوں گے اور شفاعت کے لیے درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے، آپ کو جنت میں بھی ٹھہرایا ہے، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تمام اسماء کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی، لہٰذا آپ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو روز حشر کی اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ساری دنیا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی کہ وہ پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی خطا کا تذکرہ کریں گے اور شفاعت و سفارش کرنے سے معذرت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ بتائیں گے۔ ساری دنیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ وہ بھی کہیں گے نہیں، میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر ساری کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی اور شفاعت و سفارش کے لیے درخواست کرے گی اور کہے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم بنایا ہے۔ وہ بھی کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب دنیا ان کے پاس آ کر شفاعت کی درخواست کرے گی تو وہ بھی معذرت کرتے ہوئے کہیں گے میں تو ایسا نہیں کر سکتا، البتہ تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کو اگلا پچھلا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب سارے لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں اپنے خالق و مالک سے اذن حاصل کروں گا، جب مجھے اذن مل جائے گا تو میں اپنا سر سجدہ میں رکھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے دعا سکھائے گا، جو کچھ وہ چاہے گا وہ میری زبان سے کہلائے گا، میرا سجدہ طویل ہو جائے گا، مخلوق خدا انتظار میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے ارشاد فرمائے گا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، اب جو کہیں گے سنا جائے گا، جو کچھ آپ مانگیں گے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت و سفارش قبول ہوگی۔ حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، جو تحمید تحلیل وہ مجھے سکھائے گا میں کروں گا، پھر میں ان سب کی سفارش کروں گا، پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی کہ میں اتنے لوگوں کو آگ سے نکالوں اور جنت میں داخل کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری چوتھی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہہ دوں گا کہ اے میرے رب اب جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جس کو قرآن مجید نے روک رکھا ہے، یعنی وہی جن پر جہنم میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور آپ کا طریقہ اور سنت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معرفت میرا راس المال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا انیس و ہمراز ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن و غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عز میرا فخر ہے، زہد میرا حرف ہے، یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، طاعت میری ایجاد ہے، جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا، ان گنت معصوم اور محفوظ ارواح مقدس لا تعداد ماؤں کی زندگیوں میں پاکیزہ مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلائے، لاکھوں محسنان انسانیت جن
جن میں انبیاء کرام بھی تھے، رسول بھی، کشور کشا بھی، مکنن بھی، رہبر و رہنما اور فلسفی بھی اپنے وقت پر ظہور فرما کر اس فانی دنیا کو الوداع کہہ چکے، لیکن حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جنم لینے والے بچے کو دیکھ کر یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک یتیم دنیا بھر کے بے قصوں کا غم گسار ہے اور یار و مددگار ہے، مظلوموں اور غلاموں کا آقا، لاچار و بے نماؤں کا مونس و یاور اور بے سہارا یتیموں کا سرپرست ہوگا، جس کی آمد کے صدقے میں خزاں رسیدہ دنیا ابدی اور سرمدی بہاروں سے ہم کنار ہوگی، جس کے معطر قدسی انفاس کی برکت سے دلوں کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھل کر پھول بن جائیں گی، کفر و شرک اور لادینیت اور الحاد کی ظلمت کافور ہو جائے گی، جہالت کے بت سر نگوں ہو جائیں گے، شقاوت و طغیان کے صنم کدے زمین بوس ہو جائیں گے، وحدت کے دل نواز نغمے ہر طرف گونج اٹھیں گے، ظلم و تشدد حق ناشناسی کا خاتمہ ہو جائے گا، وحشت و درندگی صفاکی و مردم آزاری کو دیس نکالا مل جائے گا، ذاتی اور نسلی تفاخر کے صنم توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، فرعونیت کے فلک بوس محل رعونت و نخوت کے رفیع مینار پیوند خاک ہو جائیں گے، جاہلی تمدن کے طور طریقے اور لادینی سماج کے مروج اقدار کی بساط لپیٹ دی جائے گی، حسن اخلاق کو جا ملے گی اور شرافت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری قرار پائے گا۔ اسی طرح آپ کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کے سامنے میری ذات کے تعارف کے حوالہ سے مناظرہ میں مصروف تھے تو اس مناظرہ میں خدائی دعویٰ کرنے والے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم بھی خدائی دعویٰ کرنے میں حق با جانب ہو تو ایک بار، صرف ایک بار سورج کو مغرب سے طلوع کر دو، لیکن وہ کم وقت ایسا نہ کر سکتا تھا، نہ کر سکا، اس لیے اپنی ہی محفل میں اور اپنے ہی چاہنے والوں کی بھری مجلس میں لاجواب ہو کر مبہوت الحواس ہو کر رہ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی انگلی کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا، گویا وہ آپ کے اشارے پر چلتا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہوا، چاند انگشت مبارک کا اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہوا اور قدم بوسی کر کے واپس اپنی جگہ جا پہنچا۔ ان حالات میں آپ ان صفات و کمالات سے متصف ہو کر بھی یہ اعلان فرمائیں کہ دیکھو اے دنیا انسانیت، دیکھو، توجہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حکم خدا بندی سے ڈوبے ہوئے خورشید کو واپس لا سکتا ہوں، درخشندہ تابندہ چاند کو انگلی کے اشارے سے چیر سکتا ہوں، میں پھر بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں خدا نہیں، میں معبود نہیں بلکہ معبود برحق کا بندہ ہوں، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کا کوئی ہم پایا اور ہم پلہ نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، دنیا و ما فیہا کا بلا شرکت غیر مالک ہے، وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، سجدوں کی حقدار ہے، نسبت باعث نجات ہے، نسبت باعث جنت ہے، نسبت خود سپردگی کا دوسرا نام ہے، نسبت جذبات کا تلا تم ہے، نسبت سر اونچا کرتی ہے، نسبت بے بسی اور بے کسی کے گہرے غار سے نکالتی ہے، نسبت تنہا نہیں رہنے دیتی، خلوتوں میں ہم جلیس ہوتی ہے، سفر میں ہم سفر ہوتی ہے، حضر میں بھی قریب رگ جاں ہوتی ہے، نسبت لطف دیتی ہے، قرار دیتی ہے، نسبت بے چین رکھتی ہے اور بے قرار بھی، نسبت رلاتی بھی ہے، ہنساتی بھی ہے، نسبت اس وقت بھی ساتھ ہوتی ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بلکہ منسوب خود ایسا وقت تلاش کرتا ہے جب وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی سنتا ہے، اپنی سناتا ہے، نسبت حفاظت کرتی ہے، نسبت محفوظ رکھتی ہے، منصوب الہی کی نسبت سے منصوب کا درجہ و مرتبہ اور مقام بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، لوگوں سے قرب اور دوریاں اس نسبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، نفرتیں اور محبتیں جنم لیتی ہیں، وقار اور ذلتیں آگے بڑھتی ہیں، اور اگر یہ نسبت اس سے ہو جس کی مثال نہیں، نظیر نہیں، ماضی میں، حال میں اور نہ استقبال میں، جس نے وحشیوں کو جینا سکھایا، غلاموں کو زمانے کا آقا بنایا، جس نے خود نہ کھایا، بھوکوں کو کھلایا، جس نے خود کچھ نہ رکھا، سب کچھ لٹا دیا، جس نے ہماری خاطر ہماری آسائش کے لیے اپنا آرام ٹھکرا دیا، ہاں جب زمانہ اسے ٹھکرا رہا تھا تو اس کا مولا اس کو آفتاب عالم تاب بنا رہا تھا، جو افق کے عالم سے گرتی ہوئی قوم کو آن کی آن میں اس بلندی پر لے گیا کہ سارے عالم نے اسے چڑھتے ہوئے دیکھا، سرفراز ہوتے دیکھا، اور اس عظمت تک پہنچتے پہنچتے نہ کسی کھائی میں گرا، نہ ڈگمگایا، ہاں وہی افق کے عالم پر آفتاب ہدایت بن کر ابھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم پر چھا گیا، جو قلب و نظر کا مرکز بننے کے قابل ہے۔ ایسے میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا اور آمنہ
کا لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکھر کر سامنے آتا ہے کہ دنیا کی آنکھیں حیرت و استعجاب کی تصویر بن جاتی ہیں۔ اس ہاشمی و مطلبی جوان کے بے داغ جوانی معاشرے کو حیرت زدہ کر دیتی ہے، اس عمر میں جب کہ نگاہ نیک بھی بدنام ہوتی ہے۔ میرے بادی میرے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب ایک مثالی نمونہ ہے، اتنا خوبصورت اور اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کی تقدس کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوصف جو آپ کے اس عالم شباب کی سیرت و کردار کو دیکھ لیتا ہے اس کا عقل و شعور ہے، فہم و فراست ہے، بلکہ ان کے ہاں جوانی و تقدس پاکیزگی اور شیوہ پیغمبری بن جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا اور ان کے اعمال پاکیزہ بنا دینا اور ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا اور خود ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرنا۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا، اور قرات بھی جو احد پہاڑ کے برابر ہو، اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود شریف بنا دے اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت جیسا اور خطاؤں کو مٹا دینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شہد و گواہ بنا اور آپ کی شفاعت کا واجب ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا، اور قیامت کے دن عرش کے سایہ میں داخل ہونا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا، اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا، اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا، اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا، اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا، اور جنت میں بہت ساری حوروں کا ملنا، اور درود شریف بھیجنے پر ثواب کا جہاد سے زیادہ ہونا، اور نادار کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہونا، اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے، اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں، اور عبادت تو ہے ہی، اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اور مجالس کے لیے زینت اور فقراء کو اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور اس کی برکت سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور پوتے مستفی ہوتے ہیں، اور وہ بھی مستفی ہوتا ہے کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے، اور بے شک نور ہے، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود بہت بابرکت اعمال میں سے ہے اور افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔